اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ تو سائمہ کو میں نے کہا کہ 300 سکولز کو بھی ہم ری ویمپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سینٹر آف ایکسلنس بنانا چاہتی ہوں جہاں دنیا کی ہر سہولت جو ہے وہ موجود ہو ان بچوں کے لیے۔ اور سائمہ ہم نے 14 سکولز پہ کام شروع کر دیے، اور ان کے جو واش رومز ہیں ان کو بھی ہم انٹرنیشنل اسپیسیفکیشنز کے مطابق، ان بچوں کی ضروریات کے مطابق ہم اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اور سائمہ کو میں نے کہا ہے کہ آپ دنیا سے ایکسپرٹس ہائر کریں ان بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان بچوں کو مین سٹریم میں لانے کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں نے ان کو فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ 2 کیبنٹ میٹنگز دو تین کیبنٹ میٹنگ سے پہلے جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے اپروو کر دیے تھے، ان کے فنڈز کام شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال کے اندر ہم 300 کے 300 اداروں کو ہم بہت بہتر ادارے بنا کے جائیں گے۔ اور ابھی بھی آٹزم ایک بیماری ہے یا ایک پرابلم ہے، ایک ایشو ہے جس کا علاج ابھی پاکستان میں نہیں ہے۔ تو ایک ہم آٹزم کا بھی جو ادارہ ہے وہ اسپیشلائزڈ ادارہ ہم بنائیں گے جس میں جو آٹسٹک بچے ہیں ان کا علاج، ان کی جو ایجوکیشن ہے اس پہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ آج جس پروگرام کو ہم اناگوریٹ کرنے آئے ہیں وہ ان کی جو اسسٹیو ڈیوائسز ہیں، جس میں ان کی ہیئرنگ ایڈز شامل ہیں، جس میں ان کی جو پاور گلاسز شامل ہیں، وہ ہم ان کو فری آف کاسٹ دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک ویل چیئر پروگرام بھی شروع کیا ہے، جس کو پنجاب میں جس کو ویل چیئر چاہیے جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ میرے آفس کو لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ویل چیئر پرووائڈ کریں گے۔ کیونکہ مجھے کبھی کبھی ایز بیسک ریکویسٹ ایز ایک ویل چیئر لے دیں، جب وہ ریکویسٹ مجھے آتی ہے تو مجھے میرا دل کٹ جاتا ہے کہ کسی ایک شخص کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اگر اس کو ویل چیئر مل جائے تو، لیکن اس کے پاس ویل چیئر لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو میں اپنا ایک ویل چیئر پروگرام بھی لانچ کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں آج آپ کے تھرو میں پورا سسٹم بنا رہی ہوں۔ آپ وہاں کال کریں، اپنی اپلیکیشن دیں، آن لائن رجسٹر کریں، اگر آپ کو ویل چیئر چاہیے تو ہم آپ کو ویل چیئر آپ کے گھر پہ پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ بچوں کو ہیئرنگ ایڈز کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ بچوں کو صرف اینک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس چھوٹی سی ضرورت کے لیے وہ بچے اسپیشل ایجوکیشن بچوں کے اسکول میں جاتے ہیں۔ اگر یہ ان کو ڈیوائس، ہیئرنگ ایڈ ڈیوائس جو ہے وہ لگ جائے، ہیئرنگ ایڈ ان کو لگ جائے، اور ساتھ ان کی جو اگر ان کی نظر کمزور ہے ان کو وہ پاور گلاسز مل جائے، وہ بچے بڑے آرام سے اسپیشل ایجوکیشن اسکول سے نکل کر وہ مین اسٹریم اسکول میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہم ڈیوائسز ان کو دینے جا رہے ہیں، اس سے بہت سارے بچے اسپیشل ایجوکیشن سیکٹر سے نکل کر انشاءاللہ تعالیٰ ریگولر اسکولز میں جائیں گے اور عام بچوں کی طرح تعلیم حاصل کریں گے۔ آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آج ان بچوں کی طرف سے مجھے جو پیار ملا، جو محبت ملی، جو ریکگنیشن ملی، میں زندگی بھر کے لیے ان کی مقروض ہو گئی۔ اور میرا اگر پہلے 100% ریزالو تھا کہ میں نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے، تو آج میرا وہ 1000% ریزالو میرا بڑھ گیا ہے کہ میں نے ان بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ دن دور نہیں ہے جب ان کے لیے بھی وہ ساری سہولتیں ہوں گی جو میں ان کو دینا چاہتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ایک بچے نے مجھے میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھے اشارے سے پوچھا کہ نواز شریف صاحب کدھر ہیں؟ تو مجھے بعد میں سمجھ آئی، اس نے ایسے کر کے مجھے پوچھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے آپ کے بابا کدھر ہیں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ وہ لاہور میں ہی ہیں، وہ آئے نہیں، میں آپ کو ملا دوں گی ان سے انشاءاللہ۔ تو میں آج نواز شریف صاحب کو جا کے بتاؤں گی کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے مجھے آپ کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان بچوں کے کام آ سکیں، ان کے لیے ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں، اور جو خواب میں نے ان کے لیے دیکھے اللہ تعالیٰ وہ خواب پورے کرے۔ آپ سب کو میری طرف سے ایک دفعہ پھر بہت بہت شاباش۔ My gratitude to UNICEF also once again۔ اور
जो साइमा, गुड वर्क, कीप इट अप। ये बच्चियां जो हैं ये देख नहीं सकती, लेकिन बहुत जज्बे के साथ इन्होंने आज परफॉर्म भी किया है और मुझे इनसे बहुत प्यार भी मिला है। मैं इन बच्चियों को मेरा बहुत बहुत प्यार, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज़ीन बच्चों में लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब से खिताब कर रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।